يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا, بولو بھائی, عذاب. یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی, وہ خود بخود ہو جاتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ ماریں, اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے نا, کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتا, وہ روشنی ہے, وہ نور ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا قدرتی حادثہ ہے مگر وہ قدرتی حادثہ اللہ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے لاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی بھی تو کوئی لاجک ہوتی ہے نا, لیکن لاجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے. بھائی اللہ تعالی آپ کو نقصان پہنچائیں بغیر لاجک کے یا لاجک کے ساتھ, اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. نقصان تو ہو رہا ہے نا, اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے, آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کی ایک علامت ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے, اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کا ایک قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے, اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے. وہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی. ویسے ہی جیسے قوم لوط پر عذاب آیا, اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا, اور قوم سمود پر عذاب آیا, قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا, وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں. یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے, کون سا طوفان تھا, سونامی کا طوفان, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کیا ہیں, پریشان ہیں. یہ اتنا بڑا طوفان اچانک آیا کیسے گیا, کیسے آ گیا, سمندر میں اتنا بڑا زلزلہ آیا. یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے, لیکن عین ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو, اللہ کا عذاب. اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو, اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. ان حادثات سے اتنی عبرت تو بہرحال ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی کسی بھی وقت تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے, لہذا دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ. یہ عبرت تو کافر کو بھی ہونی چاہیے. دیکھو انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے اپنے بچاؤ کے, پھر بھی ہلاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب قدرت نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ اس زمین میں اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے زندگی گزاریں, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصل نہیں بنایا. تو یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں, مختلف قسم کی, چاہیے قدرتی حادثے ہی ہوں, لیکن اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دنیا قابل اعتماد نہیں ہے.